حکم ظاہر کرنا چاہتے ہیں یزید نام رکھنے کا، یزید کی دوستی، یزید کی محبت، یزید کی عظمت کی وجہ سے نام رکھنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ جو لوگ یزید کو عظیم بندہ سمجھ کر یزید سے محبت رکھتے ہیں، اس کی عظمت دل میں رکھتے ہیں، اس کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں، اس کے اعمال کو بالکل اچھا صحیح سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کو بار بار کہہ چکے ہیں ظالم اور فاسق، اس سے زائد ہم کچھ نہیں کہتے۔ ظالم اور فاسق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ جو ہمارے جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے وہی ہمارا ہے، اور جو ظالم اور فاسق شخص ہو اس کے ساتھ محبت، اس کی تعظیم، اس کا احترام ہمارے اعتقاد اہل سنت کے خلاف ہے۔ بے شک۔ پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا ہوں اور اب بھی پھر دوبارہ جو ہے پیش کر دیتا ہوں۔ عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت و جماعت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر اور امام حسن بن زیاد لؤلؤی تمام احناف کا اتفاقی عقیدہ ہے، العقیدۃ الطحاویہ، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ۔ ہم پیار کرتے ہیں انصاف والوں سے، سبحان اللہ۔ ہم محبت کرتے ہیں امانت داروں سے، اور نفرت رکھتے ہیں ظلم اور خیانت والوں سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یزید کے متعلق بھی ایسا ہے، ہر فاسق و فاجر کے متعلق ایسا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو لوگ یزید کے ساتھ عقیدت رکھنے کی وجہ سے یزید کا نام رکھتے ہیں، بچوں کا رکھتے ہیں، وہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ وہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو اہل جور اور اہل معاصی لوگ ہیں ان کا احترام، ان سے محبت کرنے کی کوئی اجازت نہیں آئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ان لوگوں سے ہم، وہ اب اس وقت بھی موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، رحمت اللہ علیہ سنتے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے، میں نے بعض شخصوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید کتابوں میں ہے، شاید کوئی شخص نہ ہو، لیکن نہیں، یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں کہ اولیاء سے سمجھتے ہیں یا اولیاء سے بھی اوپر سمجھتے ہیں، لیکن ہم نہیں، قطعاً نہیں، ہم ایسا عقیدہ اس کے متعلق نہیں رکھتے۔ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ جو ہمارے عقیدہ طحاویہ کے اندر ہمارے ائمہ کرام کی طرف سے موجود ہے۔